آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بھی ایک سوسائٹی سے متعلق ہے جس کا نیا نام مرگلا گارڈن رکھا گیا ہے۔ یہی منسٹری آف کامرس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں ہزاروں ممبران کی جمع پونجی کے ساتھ آج سے نہیں کئی سالوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا سرکل رجسٹرار ہے، اس کی طرف سے اس کمیٹی کو اس اجلاس سے عام کی منظوری کو قبول کرنے والا جو سرکل رجسٹرار ہے جس کا نام ہے اشتیاق احمد گیلانی، جس پہ مبینہ طور پہ متعدد سوسائٹیوں میں کرپشن کی داستانیں عام ہیں۔ اشتیاق گیلانی صاحب، آپ نے اس اجلاس عام کی منظوری دی، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس اجلاس عام کی کارروائی کے لیے جو بنیادی قوانین تھے جو ان پہ لاگو ہوتے تھے وہ پورے کیے گئے؟ اشتیاق گیلانی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی صورت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس LOP ہو۔ آپ نے مبینہ ملی بھگت سے اپنی جیب گرم کی، اس اجلاس عام کی منظوری دی۔ آپ تو اپنا ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے سفارشیں کروا کے سرکل رجسٹرار لگے۔ ضرور سوال کروں گا رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بھی، کیا رجسٹرار سوسائٹی صاحب آپ کے علم میں یہ سب کچھ نہیں ہے؟ السلام علیکم، اداریہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں جاوید باگٹ۔ ناظرین، آج میں ایک ایشو مفاد عامہ کی خاطر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد، میرا کوئی بھی پروگرام کرنے کا مقصد کبھی بھی کسی ادارے پہ یا کسی شخص پہ مقصد تنقید کرنا نہیں ہوتا، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہوتا ہے۔ جہاں عوام کے مفادات مجروح ہو رہے ہوں، جہاں عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہو، جہاں عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہا ہو، جہاں عوام کی جمع پونجی کا کھلواڑ کیا جا رہا ہو، تو وہاں پہ ہمارے ادارے کارروائی کرنے سے قاصر ہوں اور وہ مبینہ ملی بھگت کر کے اس مافیا کے ساتھ مل جائیں، تو وہاں ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں پبلک کو بتائیں، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام انفارمیشن کو عوام تک اور سرکاری اداروں تک پہنچانا ہے۔ ہمارا مقصد قطعاً بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی تصدیق کریں یا کسی پہ بلا وجہ کوئی انگلی اٹھائیں۔ آج جو میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں، جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کی، اور آج بھی میری مراد کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا ادارہ ہی ہے۔ ناظرین، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہزاروں کوآپریٹو سوسائٹیز کے ممبران، ہزاروں سرکاری ملازمین، ہزاروں شہری اوورسیز پاکستانی ایک ادارے پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنی جمع پونجی وہاں پہ لگاتے ہیں، اور جو وہاں کی مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے جس کا کام نو پرافٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے، جس کا کام صرف اور صرف اس سوسائٹی کے ممبران کی خدمت کرنی ہوتی ہے، تو وہ کمیٹی اگر مبینہ ملی بھگت کر کے جو متعلقہ ادارے کے افسران ہیں ان کے ساتھ مل کے نہ صرف اوورسیز پاکستانی بلکہ سرکاری ملازمین، ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، وہ عام شہریوں کی جمع پونجی کے ساتھ کھلواڑ کریں، تو وہاں پہ ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں آگاہ کریں، اداروں کو بھی آگاہ کریں جو تحقیقاتی ادارے ہیں، اور جو متعلقہ اداروں کے افسران ہیں ان کو بھی اس بارے میں بتائیں کہ آپ کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بھی ایک سوسائٹی سے متعلق ہے۔ اب اس کا نام نیا رکھا گیا، پہلے اس کا نام تھا منسٹری آف کامرس ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ناظرین، اس پہ ہائی کورٹ کے فیصلے آئے، اس پہ رجسٹرار سوسائٹی نے فیصلے دیے، لیکن کیا عمل درآمد ہوا؟ صرف اور صرف کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، صرف بورڈ تبدیل کر کے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا مناسب سمجھا۔ تو ناظرین، آج کا میرا جو
اہم ٹاپک ہے وہ اسی سوسائٹی سے متعلق ہے جس کا نیا نام مرگلا گارڈن رکھا گیا ہے۔ یہی منسٹری آف کامرس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں ہزاروں ممبران کی جمع پونجی کے ساتھ آج سے نہیں کئی سالوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور آج بھی لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ شہریوں کی جمع پونجی کو لوٹنے والے ان کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر ہونے کے باوجود، پچھلی کمیٹی میں جیل جانے کے باوجود، رجسٹرار سوسائٹیز کی طرف سے رول 48 لاگو ہونے کے باوجود، آج پھر وہی ٹولہ اسی منسٹری آف کامرس میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے ایک بڑا اہم ایشو رکھنے لگا ہوں جو منسٹری آف کامرس کی 2025 کی کارروائی ہے، جو پبلک نوٹس جاری کیا گیا، جو پبلک کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ منسٹری آف کامرس میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، اس سارے سسٹم کو بچانے کے لیے، اس سارے سسٹم کو آگے لے جانے کے لیے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا، اور جو متعلقہ ادارے کا یعنی کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا سرکل رجسٹرار ہے، اس کی طرف سے اس کمیٹی کو، اس اجلاس عام کی منظوری کو قبول کرنے والا جو سرکل رجسٹرار ہے جس کا نام ہے اشتیاق احمد جیلانی، جس پہ مبینہ طور پہ متعدد سوسائٹیوں میں کرپشن کی داستانیں عام ہیں، اور یہ ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے سوسائٹی کا ممبر کہ اشتیاق جیلانی کی جو کاروائیاں ہیں وہ صرف اور صرف جیلی اور مبینہ ملی بھگت سے کی جا رہی۔ ناظرین، منسٹری آف کامرس کے اجلاس عام میں جن چیزوں کی منظوری دی گئی، زمینداروں سے ایگریمنٹ، زمین کی خریداری، لے آؤٹ پلان کی منظوری، نقشہ پلاٹوں کی تبدیلی، نئے ممبران کو شامل کرنے کی منظوری، اور اس طرح کے متعدد جو کام انہوں نے کیے جو پچھلے ان کے کالے کرتوت سے ان کی منظوری سے متعلق یہ اجلاس عام رکھا گیا۔ اشتیاق جیلانی صاحب، آپ نے اس اجلاس عام کی منظوری دی، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس اجلاس عام کی کارروائی کے لیے جو بنیادی قوانین تھے جو ان پہ لاگو ہوتے تھے وہ پورے کیے گئے؟ کیا اس منظوری میں یہ نہیں تھا کہ کورم کتنے ممبران کی حاضری سے متعلق ہوتا ہے اور کتنے ممبران اس میں حاضر ہوں تو تب جا کے کورم پورا ہوتا ہے اور یہ ایجنڈا منظور ہوتا ہے؟ لیکن آپ نے سب کو جانتے ہوئے، سب سمجھتے ہوئے مبینہ ملی بھگت سے اس اجلاس عام کی منظوری دی، اور آپ کا یہ لیٹر بالکل سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو آپ کی منظوری کا ہے۔ آپ سے ممبران سوسائٹی بھی اشتیاق جیلانی صاحب سوال کرتے ہیں، کیا اجلاس عام میں جو حاضری تھی ممبران کی وہ کتنی تھی؟ کیا وہ حاضری پوری تھی یا کم تھی؟ کیا کورم پورا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ آپ سے آج بھی ممبران اس ایجنڈے کی کارروائی پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ کے کانوں سے جوں تک نہیں رینگ رہی۔ آپ ان کو نہیں بتا رہے کہ وہ کارروائی کیا تھی، اس میں کورم پورا تھا نہیں تھا، لیکن آپ نے مبینہ ملی بھگت کرتے ہوئے اس اجلاس عام کی منظوری دی۔ کیا پلاٹ کی الاٹمنٹ، کیا نقشہ، زمین کی خریداری و دیگر ترقیاتی کام جو ہیں وہ ایل او پی سے وابستہ نہیں ہے؟ اشتیاق جیلانی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی صورت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس ایل او پی ہو، لیکن آپ یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے مبینہ ملی بھگت سے اپنی جیب گرم کی اور اس اجلاس عام کی منظوری دی۔ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں
کہ اس اجلاس عام میں 180 سے زیادہ لوگ یعنی کہ ممبران سوسائٹی شامل نہیں تھے۔ آپ کے پاس وہ رجسٹر موجود ہے جس پہ حاضری لگی تھی۔ آپ سے اس رجسٹر کی حاضری سے متعلق اسی سوسائٹی کے معزز ممبران بھی سوال کر رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ آپ یہ حاضری رجسٹر کی پہ جو کارروائی ہوئی ہے آپ ہمیں دیں۔ ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کس طرح یہ منظوری ہوئی اور کس ایجنڈے کے تحت ہوئی۔ کیا یہ ایجنڈا پبلک میں تقسیم کیا گیا؟ جو ممبران سوسائٹی ہیں ان کو یہ فراہم کیا گیا؟ کیا ممبران کو اس بات کا علم تھا کہ کیا کیا ایجنڈے میں چیزیں شامل ہیں؟ کیا یہ ممبران کو بتایا گیا کہ آج کا ایجنڈا یہ ہے؟ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں بتایا گیا۔ اشتیاق جیلانی صاحب، آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے ممبران سوسائٹی کے ساتھ آپ ان کی جمع پونجی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صرف اپنی جیب کو دیکھ رہے ہیں اور کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے۔ اشتیاق جیلانی صاحب، کیا آپ کو نہیں پتا کہ رجسٹرار سوسائٹی نے رول 48 لاگو کر رکھا ہے اور جو لینڈ کی خریداری لینڈ کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ سارے رول 48 زدہ لوگوں پہ مشتمل ہے؟ کیا جیلانی صاحب آپ کو اس بات کا نہیں پتا؟ آپ کا پتہ ہونے کے باوجود سوسائٹی کی جمع پونجی ان پہ کس طرح خرچ ہو رہی ہے، یہ ترقیاتی کام، یہ باقی معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں، سوسائٹی کے اکاؤنٹ سے یہ رقم کروڑوں روپے کی کس طرح سے نکل رہی ہے، آپ کے سب علم میں ہے، لیکن آپ مبینہ طور پہ صرف اپنی جیب کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان ممبران کی درخواستوں کو نہیں دیکھ رہے، آپ ان ممبران کی جمع پونجی کو نہیں دیکھ رہے، آپ ان ممبران کی حیثیت کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ تو واٹر مینجمنٹ کے بندے ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں کہ کوآپریٹو لاز کیا ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس سے متعلق آپ کے پاس تعلیم ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں؟ آپ نے یہ کوآپریٹو رولز کا پڑھا ہوا ہے؟ آپ تو اپنا ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے سفارشیں کروا کے سرکل رجسٹرار لگے، عوام لٹ رہی ہے، ممبران ذلیل ہو رہے ہیں، آپ تو تھوڑا ٹائم ہوگا، الزام عائد ہوگا تو آپ واپس اپنے پیئر ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے۔ لیکن ان سوسائٹیز ممبران کا کیا بنے گا جن کی جمع پونجی آپ کے ذریعے اس موجودہ مینجنگ کمیٹی نے ہڑپ کی ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اشتیاق جیلانی صاحب، میں یہاں ضرور سوال کروں گا رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جناب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بھی، کیا رجسٹرار سوسائٹی صاحب آپ کے علم میں یہ سب کچھ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کائنڈلی اس پہ تحقیقات کروائیں، اس کو اپنی تحقیقات کا حصہ بنائیں اور پوچھیں کہ ان سوسائٹیز میں الیکشن کس طرح ہوتے ہیں، ممبران کی لسٹیں کس میرٹ پہ بنتی ہیں اور ووٹ کون ڈالتا ہے، کس ذریعے یہ الیکشن جو ہے وہ فکس ہوتے ہیں۔ آپ کو سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا۔ آپ اشتیاق جیلانی صاحب کے موجودہ جو فیصلے ہیں، جو ماضی میں انہوں نے فیصلے کیے اور جو اتنے سالوں سے اس سیٹ کو جپا لگائے بیٹھے ہیں، ایویں تو نہیں بیٹھے نا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان کے احکامات کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی تحقیقات کے لیے آپ کمیٹی بنا سکتے ہیں۔ رجسٹرار سوسائٹی صاحب، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ پوچھیں اشتیاق جیلانی سے کہ کیا آپ نے بطور سرکل رجسٹرار کوآپریٹو جو کردار ادا کیا، کیا وہ ممبران کی بہتری کے لیے کیا یا ممبران کے ساتھ ظلم کیا؟ آپ اسی اجلاس کی، اسی منسٹری آف کامرس کے عام اجلاس کے ایجنڈے کی صورتحال کو دیکھ لیں، ان کی منظوری سے متعلق دیکھ لیں، ان سے منظوری سے متعلق تحقیقات کروا لیں، تو آپ کو بہت کچھ نظر آ جائے گا کہ ایک سرکل رجسٹرار سوسائٹی نے اس اجلاس عام کی منظوری کس طرح دی، میٹنگ آف منٹس کو کس طرح سے منظور کیا گیا، کیا سب کچھ جعلی ہونے کے باوجود اتنا بڑا قدم اشتیاق جیلانی نے اللہ واسطے اٹھایا، یا اس کے پیچھے کچھ راز اور بھی دفن ہے؟ تو ناظرین، بہت سارے ایسے ایشو ہیں
جن پہ مزید بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں یہ سلسلے وار انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اشتیاق جیلانی و دیگر جو ادارے ہیں ان کی کاروائیاں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ نیب اس پہ کارروائی کر رہی ہے، اور جو ممبران نیب میں درخواستیں دے رہے ہیں وہ نیب کی طرف سے ہونے والی پیش رفت سے مطمئن ہیں، اور وہ توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ ماضی کی طرح اس طرف بھی بہترین انکوائری ہوگی، اور جنہوں نے یہ لوٹ مار کی ہے وہ ضرور جیل جائیں گے اور حساب دیں گے۔ لیکن ان سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ ممبران سوسائٹی اپنے حق کے لیے جہاں جا سکتے ہیں وہاں ضرور جائیں۔ ہم آپ کی آواز، ہم آپ کی درخواست کو اللہ اقوام تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مزید انفارمیشن کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔